الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ المائدہ کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے، تنبیہ کی ہے کہ یہود تمہارے بدترین دشمن ہیں اور ان سے خبردار رہو، ان سے احتیاط کرو اور ان کو اپنا دشمن سمجھو۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، البتہ ضرور تم پاؤ گے ایمان والوں کے بدترین دشمن یہود کو، والذین اشرکوا اور مشرکوں کو، یہ بدترین دشمن ہیں، اور ان کی بنسبت جو نصارہ ہیں عیسائی، وہ بدترین دشمن نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہود یہ صرف اتنی بات نہیں کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کی گستاخی کرنے والے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی گستاخی کرنے والے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہیں۔ آج یہود اسرائیل کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اسرائیل کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اللہ کی گستاخی کی، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو یہ تمہارے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ کب تمہارے ہمدرد اور خیرخواہ بن سکتے ہیں؟ اللہ کی گستاخی کیسے کی؟ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ جب اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا کہ تم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو یہود کہنے لگے ان اللہ فقیر،
اللہ غریب ہے، محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں، اس لیے تو اللہ ہم سے مال مانگتا ہے۔ کتنی بڑی گستاخی کی انہوں نے اللہ کی۔ یہ اللہ جو زکوٰۃ مانگتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ کتنی بڑی گستاخی کی۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ان کی یہ بات ہم لکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، اور قیامت کے دن ان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کی یہ بات کہ اللہ غریب ہو گیا اور ہم مالدار ہیں، یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے کہ جیسے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کے قتل کے برابر یہ گناہ ہے۔ سینکڑوں نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے منصوبے بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی گستاخی اور بے ادبی کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو کیسے سلام کرتے تھے؟ السلام علیکم، السلام علیکم ہے، وہ کہتے تھے السلام علیکم۔ سام کا معنی ہے موت، السلام علیکم جلدی کہتے تھے، یعنی تم پر موت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، یہودی آیا اور کہنے لگا السلام علیکم، تم پر موت آ جائے۔ حضرت عائشہ نے اس کا جواب دیا علیکم السلام ولعنت اللہ، موت تو تم پر آئے اور اللہ کی لعنت آئے تم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا سخت کلامی مت کرو، سخت کلامی مت کرو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو جواب دیا وعلیکم، بس وعلیکم، یعنی جو تم نے میرے لیے کہا وہ تمہارے لیے ہو۔ اور فرمایا ان کی دعا بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی اور میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اتنے بے ادب ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، جب صحابہ آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی کام ہوتا عرض کرتے یا رسول اللہ انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے، انظرنا کا مطلب یہ ہے۔ اور یہود جب آتے تھے وہ کہتے تھے یا محمد راعنا، اب راعنا کا معنی ہے ہماری رعایت کیجئے، ہماری رعایت کیجئے یعنی ہماری گفتگو سنیے۔ لیکن یہود کتنی خباثت ان میں تھی، وہ کہتے راعنا، اس کا معنی یہ لیتے تھے اے بے وقوف، نعوذ باللہ۔ رعونت عربی زبان میں بے وقوفی کو بھی کہتے ہیں، اے بے وقوف یہ معنی مراد لیتے تھے۔ اور کبھی اس کو لفظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے۔ تو صحابہ کرام تو اس کا جو اچھا معنی ہے وہ سمجھتے تھے راعنا ہماری رعایت کیجئے، تو بعض صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے تھے راعنا ہماری رعایت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا
طرف اٹھا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ. اب وہ جو آدمی اندر گیا تھا تفتیش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی، شباہت ڈال دی. اور جب وہ واپس آیا بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اندر نہیں ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تو یہ ہے، اپنے ساتھی کو قتل کیا اور کہنے لگے ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. اپنے ساتھی کو قتل کیا. قرآن میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، وما قتلوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا. ولکن شبہ لہم، لیکن ان پر اشتباہ ڈال دی گئی، اشتباہ ڈال دیا گیا. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے. چنانچہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب بھی آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب اتریں گے اور حکومت کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے. نبی ہیں، نبوت ان سے نہیں چھینی گئی، لیکن اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں کریں گے، اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے. تو یہود نے تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا. پھر یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ 2 مرتبہ بنایا. ایک مرتبہ حدیث میں یہ واقعات آتے ہیں. ایک مرتبہ کچھ یہودی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا محمد آپ 3 آدمی ہمارے پاس آ جائیں اور ہمارے 3 علماء آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، آپ آپس میں بات چیت کریں. ہمارے 3 علماء اور آپ 3 آدمی آپس میں بات چیت کریں. اگر آپ نے ہمارے علماء کو قائل کر دیا کہ دین اسلام سچا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں کو ساتھ لے کر گئے. اور ادھر یہود نے یہ منصوبہ بنایا کہ اپنے جو 3 علماء تیار کیے ان سے کہا کہ تم خفیہ چھپ کے اپنے لباس کے اندر خنجر لے کر جاؤ تینوں، اور جب آمنے سامنے بیٹھیں گے تم تینوں اپنے خنجر چلا دو ان پر، ان کو ختم کر دو. یہ منصوبہ بنایا. چنانچہ اب آمنے سامنے بیٹھ گئے. جبریل نے آ کر خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ ان یہود نے تو یہ منصوبہ بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو ساتھ لے کر واپس آئے اور ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا. ایک مرتبہ اس طرح قتل کا منصوبہ بنایا، اور دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو ساتھ لے کر گئے. یہود سے کوئی بات کرنی تھی، کہیں کوئی قتل ہوا تھا اور اس مقتول کی دیت ادا کرنے کے سلسلے میں یہود کے ساتھ بات کرنے کے لیے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں یہود کے قلعے کے دیوار کے باہر تشریف فرما تھے، تینوں حضرات. اور یہود آئے بات چیت کے لیے، اور خفیہ انہوں نے ایک آدمی کو کہہ دیا تھا کہ تم چکی کا پاٹ لے لو، پتھر، اور اس قلعے کی دیوار پہ چڑھ جاؤ اور اوپر سے یہ چکی کا پاٹ محمد پہ گرا دو. یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارتے تھے، محمد.
رسول اللہ نہیں کہتے تھے، محمد پر گرا دو. تو یہ منصوبہ بنایا. اب اللہ تو عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے. اللہ نے پھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے بغیر یوں اٹھ کر تشریف لے گئے، جیسے یہ ظاہر کر دیا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، اس حاجت کے لیے آپ چلے گئے اور اب واپس آئیں گے. اور چلے گئے، مدینہ واپس آئے، ابو بکر عمر بھی واپس آئے. یہود شرمندہ ہو گئے، ہم نے کیا منصوبہ بنایا تھا اور انہوں نے کیا کیا. تو 2 مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا، مسلمانوں کا قبضہ ہوا 7 ہجری میں، تو خیبر کے یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہاں باغات ہیں، ہم کھیتی باڑی کرنا جانتے ہیں، باغات کی دیکھ بھال اچھی طرح ہم جانتے ہیں، یہ تو آپ نے فتح کر لیا، آپ مالک بن گئے، لیکن آپ ہمیں بطور مزارعت کے ہمارے پاس چھوڑ دیں، ہم کام کریں گے، باغات آپ کے ہیں، کام ہم کریں گے، جو پیداوار ہوگی وہ آدھی آپ لے لیں، آدھی ہمیں دے دیں. جیسے ایک آدمی کی زمین ہوتی ہے، وہ دوسرے کو کاشت کرنے کے لیے دیتا ہے اور اس کے ساتھ طے کرتا ہے کہ اتنی فصل، اتنی آمدن تمہاری ہوگی، اتنی ہماری ہوگی. چنانچہ خیبر ان کے پاس چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، اور خیبر اسی طرح یہود کے ہاتھ میں تھا، وہ کام کر رہے تھے اس میں. خیبر کی زمینیں مسلمانوں کی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اپنے کسی کام کے لیے خیبر چلے گئے. اب ایک گھر کی چھت پر وہ کھڑے تھے، اور اتنے میں کچھ یہودی آئے اور ان کو چھت سے نیچے گرا دیا، اور ان کا یہ پاؤں اکھڑ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ یہود نے تو غداری شروع کی، ان کے ساتھ تو معاہدہ ہوا تھا کہ باغات ہمارے ہیں، کام تم کرو گے، پیداوار آدھے آدھی تقسیم کریں گے، انہوں نے غداری شروع کر دی. تو نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا یہود کو، نکل جاؤ یہاں سے، خیبر سے نکل جاؤ. اب یہود کہنے لگے یا عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بسایا اور آپ ہمیں نکال رہے ہیں، آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے گھوڑے تمہیں اٹھا کر یہاں سے توڑیں گے، تم نکالے جاؤ گے. تمہارے نکالے جانے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دے دی تھی. یہود چلے گئے ملک شام، اور پھر ملک شام بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. یہ اتنے بدترین دشمن ہیں. آج دنیا میں، فلسطین میں، جو اسرائیل کے نام پر جو حکومت بنائی گئی اور جن لوگوں کا اسرائیل کے نام پر وہاں قبضہ ہے، یہ اسرائیل یہود ہیں. اور ان یہود کے ساتھ امریکہ اور دیگر جو انگریزوں کے ممالک ہیں، نصارہ کے ممالک ہیں، ان کا مکمل تعاون یہود کے ساتھ ہے. یہود کے لیے اسلحہ بھی بھیجتے ہیں، یہود کے لیے وہاں غذائی مواد بھی بھیجتے ہیں، آزادی کے ساتھ، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہیں، فلسطین تو مسلمانوں کا ہے، انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے. بیت المقدس میں اللہ نے معراج کی رات میں
سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا، سارے نبیوں کو جمع فرمایا بیت المقدس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے براق پہ سوار ہوئے اور بیت المقدس چلے گئے، اور صفیں بنی ہوئی تھی انبیاء علیہ السلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور یہ آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ آگے بڑھ کر مصلی پر ان کو نماز پڑھائیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امامت کی ہے بیت المقدس میں، امام بنے۔ تو اب بیت المقدس فلسطین یہ ہمارا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، اور یہود اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، امریکہ کے تعاون سے، یورپی ممالک کے تعاون سے، اقوام متحدہ کے تعاون سے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور وہاں مستقل یہود کی حکومت بنانا چاہتا ہے۔ اب یہود کے ساتھ امریکہ کھلا تعاون کرے، کھلا تعاون کرے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں، لیکن وہاں جو مسلمان ہیں فلسطین میں، غزہ میں، اگر دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو اس پر پابندی ہے، امدادی سامان لے جانا چاہیں تو ان پر پابندی ہے، خوراک لے جانا چاہیں تو ان پر پابندی ہے، اور امریکہ پر کوئی پابندی نہیں۔ اور اب جو ایک قافلہ سمود نامی، گلوبل سمود نامی قافلہ جو مسلمانوں کی معاونت کے لیے امدادی سامان لے کر جا رہا تھا، آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل نے ان میں سے 200 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر دیا، اور باقی جو ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں۔ لیکن ہمارے اسلامی ممالک کے حکمران غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، مذمت کر رہے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مذمت کرتے ہو؟ مذمت کرنا تو ایک عام آدمی کا کام ہے، جس کی کوئی طاقت نہ ہو، جس کے پاس قدرت نہ ہو، جس کے پاس اسلحہ نہ ہو، جس کے پاس فوج نہ ہو، وہ مذمت کرتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم صرف مذمت سے کام لیتے ہو۔ اسلامی فوج کو شرم نہیں آتی کہ مذمت سے کام لیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں؟ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، فوج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے لیے حرکت میں آئیں، حرکت میں آئے کہ کیا بات ہے۔ یہود کے ساتھ ممالک امریکہ کھلا تعاون کرتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں، اور جب مسلمانوں کے ساتھ تعاون کے لیے ہمارے قافلے نکل جاتے ہیں ان پر پابندی ہے۔ اس کے لیے حرکت کرنی چاہیے۔ مذمت سے کام نہیں چلے گا، مرمت سے کام چلے گا۔ مذمت کرنا تو عام آدمی کا کام ہے، حکمرانوں اور فوج کا کام مذمت کرنا نہیں ہے، مرمت کرنا ہے۔ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا اور تم کیوں خاموش تھے؟ تم نے حرکت کیوں نہیں کی؟ پھر کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ اور ابھی امریکہ نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے، 2 اسلامی ریاستیں، دو ریاستی حل۔ 2 ریاستی حل کیا مطلب؟ کہ فلسطین کو تقسیم کر دیا جائے، آدھا فلسطین یہود کو دیا جائے اور آدھا فلسطین مسلمانوں کو دیا جائے۔ یہ بالکل غلط فیصلہ ہے، اور ہمارے موجودہ حکمرانوں نے بھی اس کی حمایت کی۔ یہ بالکل درست فیصلہ ہے، اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ فلسطین مسلمانوں کا، یہود کو کیوں دیا جائے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دشمن کا دوست وہ دوست بنتا ہے یا دشمن بنتا ہے؟ آپ کے دشمن کا دوست وہ آپ کا دشمن ہوگا۔ یہ عقل مندوں کے نزدیک یہ اصول ہے، طے شدہ اصول ہے۔ آپ کے دشمن کا دوست وہ آپ کا دشمن ہوگا۔ آپ اس کے ساتھ دوستی کریں گے تو بے وقوف ہوں گے۔ تو یہود ہمارے دشمن ہیں، بدترین دشمن ہیں،
اور امریکہ یہود کا دوست ہے، معاون ہے، تو امریکہ ہمارا بدترین دشمن ہوا۔ اب امریکہ کے ساتھ ہمارے حکمرانوں کا دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانا، دوستی کی بات کرنا، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی اور ناسمجھی ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ جل شانہ ان کو بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ اور آپ حضرات سے بھی گزارش یہ ہے کہ دعا ضرور کریں، جو ہمارے مسلمان وہاں گرفتار کیے گئے اللہ ان کو جلدی رہائی نصیب فرمائے، جو قافلے جا رہے ہیں اللہ ان کو وہاں تک پہنچا دے، اور یہود کو بھی اللہ ذلیل اور تباہ کر دے، اور یہود کے ساتھ جس قسم کا بھی تعاون کرنے والے ہیں، ہمدردی کرنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی تباہ اور برباد کر دے۔